محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ جنوری 16 سے 31 تک اس تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ پہلے سرخیاں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی کرناٹکا کی طرف سے منعقدہ گول میز مباحثہ۔ امیر حلقہ کے بنگلور کے مقامی جماعتوں کے تنظیمی دورے جاری۔ جماعت اسلامی ہند بھدراوتی برادران وطن کی خواتین کے لیے مسجد درشن۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک نے بنگلور میں شہری اور سیاسی قیادت میں نوجوانوں کی شمولیت کے موضوع پر کامیاب ورکشاپ منعقد۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹک ریاست بھر میں 20,000 سے زائد طلبہ نے لکھا اسلامیات کا امتحان۔ HRS کے زونل لیڈرز اور گروپ لیڈرز کا ایک روزہ تربیتی ورکشاپ۔ خبریں تفصیل سے۔ اگلے لوک سبھا انتخابات میں سیکولر فورسز کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی کرناٹک کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس کا انعقاد۔ تفصیلی رپورٹ زینب غزالی سے۔ فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی کرناٹکا کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور دانشوروں نے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر محمد سلیم انجینئر نے فرقہ پرست اور فیشسٹ قوتوں کے خلاف متحدہ محاذ کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مشکلات اور چیلنجز ہیں، مگر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ جن سے ہمارے اختلافات ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے برادران وطن ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نظریاتی طور پر وہ گمراہ ہیں۔ ثقافتی قوم پرستی کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ فیشسٹ سوچ ہے۔ فیشزم جھوٹ، جھوٹے دشمنوں اور تفرقہ انگیز ذہنیت پر مبنی ہے۔ مشہور کالم نگار شیو سندر نے ہندوستان کے موجودہ تناظر میں آئینی اقدار پر مختلف اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اڈانائزیشن آف دی اکانومی، موڈیفیکیشن آف پالیٹکس، اربنائزیشن آف میڈیا، ایودھیافیکیشن آف جوڈیشری اینڈ رامیفیکیشن آف راشٹرا آئیڈیا آف انڈیا کے لیے تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مسائل کو حل کرنے کی کوششوں میں نوجوانوں کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ PUCLK کے صدر اروند نارائن نے ایودھیا تنازع میں سپریم کورٹ کے کردار اور بغاوت کے قوانین میں مزید شدت لائے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئینی راج کی جگہ رام راج جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تشویشناک ہے۔ ترلوچن شاستری نے کہا کہ اگر فرقہ پرست قوتوں کو شکست دینا ہے تو مسلم لیڈرشپ کو جبراً تبدیلی مذہب کی مخالفت اور ہندو مذہب کے احترام کرنے کی جرأت مندانہ بیان دینا چاہیے۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے قوت و محبت، عزم مسلسل اور جہد عمل پر مبنی سماج و معاشرے کی تشکیل پر زور دیا۔ ایکورا ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد طاہا متین پینل ڈسکشن کی میڈیٹر کی ذمہ داری نبھائی۔ مسٹر MF پاشا IPS ریٹائرڈ FDCA کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اقلیتوں پر اثر انداز ہونے والی قوانین سازی سے قبل عوامی مکالمت و مشاورت کی سخت ضرورت ہے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کے بنگلور کے مقامی جماعتوں کے دورے جاری۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، سیکریٹری حلقہ بلال، بنگلور کی کورمنگلا، BTM، شیواجی نگر اور سارے پاڑلے کے مقامی جماعتوں کے تنظیمی دورے ہوئے۔ ارکان و کارکنان سے انفرادی ملاقاتیں، منتخب کارکنان مرد و خواتین کی نشستیں، دفتری امور کا جائزہ اور آخر میں ارکان کی نشست رہی۔ انتخابات 2024 کے پیش نظر نظمہ علاقہ، اضلاع، ضلعی ذمہ دار خواتین، عمرہ مقامی ناظمات، نظمہ حلقہ، کارکنان و متفقین بنگلور، ہاسن، منگلور، داونگرہ، ہبلی اور گلبرگہ میں میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں ایڈوکیٹ طاہر حسین نے ملک کے موجودہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی انتخابات اور ہمارا منصوبہ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ جوائنٹ سیکریٹری حلقہ محمد طلحہ نے سوشل میڈیا کی اہمیت اور اس کے مؤثر استعمال پر اظہار خیال کیا۔ اکبر علی سیکریٹری حلقہ نے اختتامی خطاب کیا۔ بنگلور میں کرناٹکا ایجوکیشن اینڈ مین پاور کنسلٹنسی کا افتتاح بدست جناب محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ عمل میں آیا۔
آل انڈیا کرسچن کمیونٹی کنفیڈریشن کے سیکریٹری فادر اینتھونی جوسف نے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ سابق چیف جسٹس آف انڈیا شری ایم وینکٹاچلیا کی صدارت میں پروگرام منعقد ہوا۔ کے جے جارج وزیر کرناٹک سرکار مہمان خصوصی رہے۔ 26، 27، 28 جنوری 2024 ذمہ داران حلقہ مدھیہ پردیش بھوپال میں منعقد 3 روزہ تربیتی گاہ میں سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے بحیثیت ریسورس پرسن شرکت کی۔ تربیتی امور میں مولانا سے بھرپور استفادہ کیا گیا۔ ضلع بیدر سیکریٹری حلقہ تشکیلہ خانم صاحبہ کی صدارت میں موجودہ حالات میں خواتین کا مقام اور ذمہ داریاں کے عنوان پر عظیم الشان خطابات رکھے گئے۔ ساجد النساء صاحبہ ہبلی، کوثر فاطمہ صاحبہ گلبرگہ، توحید شندے صاحبہ بیدر مقررین رہے۔ خواتین میں دینی شعور کی بیداری، فریضہ اقامت دین کے سلسلے میں بیداری، اخلاق و کردار کی آبیاری، خوشگوار خاندان کیسے پر مبنی اجتماعات بیدر، بسوا کلیان، بھالکی، بگدل میں منعقد کیے گئے۔ اجتماعات میں کثیر تعداد میں خواتین شریک رہیں۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک نے بنگلور میں شہری اور سیاسی قیادت میں نوجوانوں کی شمولیت کے موضوع پر یووا لیڈرشپ انپلگڈ ورکشاپ منعقد کیا۔ تفصیلات کے ساتھ زینب غزالی۔ 21 اور 22 جنوری کو بنگلور کے انڈین سوشل انسٹیٹیوٹ میں یووا لیڈرشپ انپلگڈ ورکشاپ ہوا۔ سیوک اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ انکیوبیٹر پروگرام سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کا ایک بنیادی اور اہم اقدام ہے، جس کا مقصد باخبر شہری قیادت کا کیڈر تیار کرنا ہے جو گرام پنچایت، وارڈ کی سطح کے انتظام اور ٹاؤن اور گاؤں کی انتظامیہ میں فعال طور پر شامل رہیں تاکہ حکومت کے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھا جا سکے۔ پروگرام میں تھیوری، عملی مشقوں اور میدانی سرگرمیوں کا ایک جامع امتزاج پیش کیا گیا، جس میں شرکاء کو سیاسی نظام، عوامی پالیسی اور عوامی انتظامیہ کا جائزہ پیش کیا گیا۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے ممبران کو عوامی پالیسی کے تجزیے، میونسپل انتظامیہ، سیاسی منظرنامے کی تفہیم، انتخابی حرکیات اور دیگر متعلقہ معلومات میں مہارت سے لیس کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نصیر احمد، رضوان ارشد، محمد محسن IAS، ڈاکٹر واسو ایچ پنچم، عبدالسلام پوٹھیگے، ڈاکٹر نارائن A، ڈاکٹر عبدالرزاق مہدی کلیم، دیگر ریسورس پرسنز نے مختلف موضوعات پر لیکچر دیے۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کے صدر لبید شافی نے اختتامی خطاب کیا۔ اب کچھ مقامی خبریں۔ سابق امیر مقامی بھدراوتی محترم حفیظ الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ موصوف اپنی جوانی کے زمانے میں یسیو سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد جماعت کے رکن بنے، تحریک اسلامی کے تن من دھن سے آبیاری کی، طویل عرصے تک امیر مقامی کی حیثیت سے بھدراوتی میں جماعت اسلامی کو مستحکم کیا۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل دے، آمین۔ جماعت اسلامی ہند بھدراوتی مسجد درشن برائے غیر مسلم خواتین۔ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی جدوجہد کے ضمن میں جماعت اسلامی بھدراوتی میں برادران وطن کی بااثر خواتین کے لیے مسجد درشن پروگرام منعقد کیا گیا۔ مسجد درشن کے لیے آئی ہوئی خواتین مسلم کمیونٹی کے اس فراخ دلی سے متاثر ہوئے اور سماج میں ہم آہنگی کی طرف اچھا قدم قرار دیا اور مسجد میں آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دعوت دین کے تصور کو وابستگان میں اجاگر کرنے کے لیے بنگلور میٹرو کی جے نگر، BTM روڈ، میسور روڈ اور کورمنگلا یونٹس نے دعوت دین کیوں اور کیسے عنوان پر ورکشاپ منعقد کیا۔ کثیر تعداد میں وابستگان نے ورکشاپ سے استفادہ کیا۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی مقامی خبریں۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ الکل۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کو مستحکم کرنے کے لیے شہری سطح پر نوجوانوں کا ایک اہم اجلاس 19 جنوری 2024 کو دفتر جماعت اسلامی ہند الکل میں منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ ابو الحسن کی تلاوت قرآن جناب سعید احمد کوتوال امیر مقامی کے افتتاحی کلمات سے ہوا۔ شہر کے مختلف نوجوانوں کی تنظیموں کے ذمہ داروں سے تبادلہ خیال ہوا۔ آخر میں مولانا لبید شافی صدر سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کا پر اثر ایمانی جذبات سے لبریز صدارتی خطاب ہوا۔ APCR بلاری، رائچور، کوپل اور بیلگام میں APCR کے تنظیم نو کے سلسلے میں پروگرامات منعقد ہوئے۔ پروگرام میں وکلاء، بااثر نوجوانوں کے علاوہ اہم شخصیات و اداروں اور مسجد کے ذمہ داران نے شرکت کی۔
जनाब मोहम्मद कुनी सेक्रेटरी हल्का और नियाज़ अहमद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी और एडवोकेट हुसैन कोडी बेंगरे ने मुल्क और रियासत में अमन व अमान का क़याम और तमाम तबक़ात के लिए हुसूल इंसाफ और हुकूक़ की पामाली पर आवाज़ उठाने और मज़लूम लोगों के लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर APCR के सेटअप को असर नौ तश्कील दिया गया। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटक। रियासत भर में 20,000 से ज़ायद तलबा ने लिखा इस्लामियात का इम्तिहान। तफसीलात तफसीरों की ज़बानी। HRS के जोनल लीडर्स और ग्रुप लीडर्स का एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। तफसीलात के साथ ज़ैनब गजाली। बेंगलुरु 29 जनवरी शहर बेंगलुरु के डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भवन में HRS के रियासत कर्नाटका के जोनल लीडर्स और ग्रुप लीडर्स का एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कौमी और रियासती असहाब वसाइल ने आफात अर्जी और समावी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लोगों को कैसे बचाया जाए और किस तरह इनको राहत पहुंचाई जाए, इसका फ़नी तकाज़े क्या हैं और इसके क़ब्ल वक्त कैसे तैयारी की जाए, इस पर तफसील के साथ रहनुमाई की गई। जनाब मोहम्मद यूसुफ डिप्टी सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ ने आफात के वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे के काम के तरीक़ेकार को शुरका की जानकारी दी। HRS का तारुफ कराते हुए KM अशरफ डायरेक्टर HRS ने कहा कि हमारा काम 3 बुनियादों पर है: बचाव, राहत, बाज़ाबातकारी। इस मकसद के लिए HRS अपने वॉलंटियर्स को तरबियत देती है। आपने HRS के क़याम के पस मंज़र को पेश करते हुए अब तक की खिदमात की तफसील बताई। जनाब सैयद काज़िम ने लीडरशिप कैसी तैयार होती है, इसके उसूल व ज़वाबित क्या हैं पर इजहार ख्याल किया। डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी अमीर हल्का कर्नाटका ने खिताब करते हुए मुसर्रत का इजहार किया और खिदमत खल्क की अहमियत को वाज़ह किया। कहा कि ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए और अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाना ज़रूरी है। डॉक्टर नसीम ने बचाव और राहत के क्या मौक़े हो सकते हैं की तफसील बताई। जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी कौमी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद HRS एक NGO के ज़िमन में बात करते हुए कहा कि खिदमत एक ऐसी ज़बान है जिसका कोई तर्जुमा नहीं, मगर दुनिया के तमाम इंसान इस ज़बान को समझते हैं और ये ज़बान इंसान के दिलों पर गहरे असरात छोड़ती है। कि वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, हमें मनसूबाबंद तरीक़े से मुहर्रिक होकर काम करना चाहिए। वर्कशॉप का आगाज़ जनाब डॉक्टर हुसैन अफजलपुर की तिलावत कुरान से हुआ। जनाब हैदर अली असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ने इस्तक़बालिया कलिमात के साथ मेहमानों का तारुफ पेश किया। आखिर में जनाब मोहम्मद फारूक नश्तर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। अब तक इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आपके मेहमान अना सबरार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।